بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین و رحمت للعالمین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبدالرسول سید آفیشیل اور میں ہوں عبدالرسول سید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو جو ہے بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک انتہائی امپورٹنٹ انفارمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں، لہٰذا آپ سے گزارش ہوگی کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین، 15 اور 16 فروری کو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں میریانو گروسی، انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا ہے، اور اس دورے میں انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں جناب وزیر اعظم پاکستان سے اور فارن منسٹر آف پاکستان بلاول بھٹو زرداری سے اور منسٹر فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سے، اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں چیئرمین پاکستان اٹامک انرجی کمیشن سے اور چیئرمین پاکستان نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی سے۔ اس ملاقات کو لے کر ہمارا جو دشمن ملک ہے انڈیا، اس میں جو ہے وہ بڑا ایک منفی پروپیگنڈا کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، اور وہ اب یہ بات پھیلا رہا ہے کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے ڈی جی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ اور دیگر وزراء کے ساتھ، یہ کوئی آرڈنری ایونٹ نہیں ہے بلکہ اٹ از این ایکسٹرا آرڈنری ایونٹ، اور وہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف کہ یہ جو سربراہ آئے ہیں انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے، انہوں نے وزیر اعظم سے کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں اس اکنامک پریڈیکیمنٹ سے باہر آنا اور اس معاشی ابتری سے اگر آپ باہر آنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے نیوکلیئر ایسٹس جو ہے وہ ہمارے حوالے کریں، اور اس کے عوض جو ہے آپ ہم سے جتنے چاہیں ڈالرز لے لیں۔ اور بڑی بڑی ہیڈ لائنز ان کے چینلز پر چل رہی ہیں کہ نیوکلیئر ایسٹ فار سیل، نیوکلیئر ایسٹ فار سیل، بڑی بڑی ہیڈ لائنز جو ہیں وہ دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ تو ایک منفی پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی صداقت ہو سکتی ہے اس کے پیچھے، کیا یہ واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں ویڈیو میں آگے بڑھوں، اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے، اور ساتھ میں دیے ہوئے بیل آئیکن کو بھی ہٹ کیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ ناظرین، اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ پاکستان جو ہے اپنے ایٹمی ہتھیار بیچنے جا رہا ہے اپنی معاشی ابتری جو ہے اس سے باہر آنے کے لیے۔ انڈیا جو ہمارا دشمن ملک ہے وہ تو اس بات کو لے کر ایک ایکسٹینسولی ایک پروپیگنڈا انہوں نے کھڑا کر دیا ہے، اور یہ جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے سربراہ پاکستان آئے ہیں تو وہ یہی بات پھیلا رہا ہے انڈیا کہ ان کے سربراہ نے کھلم کھلا اور یہ سیدھی بات کی ہے کہ اگر آپ اس اکنامک پریڈیکیمنٹ سے باہر آنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے نیوکلیئر جو پروگرام ہے اسے رول بیک کریں، اپنے نیوکلیئر ایسٹس ہمیں دیں، اس کے بدلے آپ جتنے چاہیں ہم سے ڈالر لے لیں۔ ناظرین، یہ اس بات کو آؤٹ رائٹلی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ کرسی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری ایونٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھیں، جب یہ سربراہ آتا ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کا، وہ کوئی نارمل صورتحال نہیں ہوتی کہ جب وہ آتا ہے۔ اپیرنٹلی تو یہی بتایا جا رہا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے کہ وہ سربراہ آئے تھے اور وہ اصل میں چیک کرنا چاہتے تھے ہمارے نیوکلیئر ایسٹس جو ہیں وہ کتنے سیکیور ہیں، اور وہ بڑے مطمئن ہوئے ہیں اور ہمیں اپریشیٹ کر کے گئے ہیں، یہ پاکستانی حکومت کا کہنا ہے۔ مگر جب بھی دیکھیے یہ کوئی سربراہ آتے ہیں اس ادارے کے تو وہ کوئی نارمل صورتحال نہیں ہوتی۔ پہلے جب یہ آئے تھے کافی عرصہ پہلے، اس وقت بھی پاکستان پر الزام لگا تھا کہ پاکستان نے نیوکلیئر ٹیکنالوجی جو ہے وہ ٹرانسفر کی ہے ایران اور نارتھ کوریا کو، کیونکہ وہ جو ان کے پاس جو نیوکلیئر ٹیکنالوجی جو ان کے پاس ہے وہ تقریباً اسی ساخت کی ہے جو پاکستان کے پاس ہے، لہٰذا پاکستان پر یہ الزام لگا تھا، تب یہ جو ہے وفد آیا تھا۔ اب یہ وفد آیا ہے اس صورتحال میں جب کہ پاکستان از آن دی برنک آف ڈیفالٹ، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں، یہی ایک ذریعہ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ سے بچ جائے اور اپنے
جو نیوکلیر ایسٹس ہیں وہ سیل آؤٹ کر دے اور اپنا نیوکلیر پروگرام رول بیک کرے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے ناظرین, یہ ایک طریقہ کار ہے. امریکہ ایسا ہی کرتا ہے. دیکھیں ایک کتاب جو میں نے کچھ عرصہ پہلے پڑھی تھی اکنامک ہٹ مین کے نام سے, اس میں یہ کہا گیا ہے اس کتاب میں کہ امریکہ جو ہے وہ ایسا ہی کرتا ہے کہ وہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کو قرضہ دیتا ہے اور پھر ان کو قرضہ دے کر اپنا غلام بناتا ہے, اور پھر جو اگر کوئی قرضہ لینے سے انکار کرے تو اسے راستے سے ہٹا دیتا ہے, راستے سے صاف کر دیتا ہے. تو وہ مجبور کرتا ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو اور ڈیولپنگ کنٹریز کو کہ وہ قرضہ لیں, اور جب وہ پھر بعد میں ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ وہ پھر قرضہ واپس بھی نہ کر پائیں. اور ایسا کیوں کرتا ہے کہ وہ ان ملکوں کو غلام بنا کر اپنا جو ہے اپنا وہ حکم ان پر نافذ کرنا چاہتا ہے, اور اپنی پالیسیز کو وہ چاہتا ہے کہ وہ پروموٹ کرے اور اسی کا حکم چلے. وہ حکمرانی چاہتا ہے, ان سمپل ٹرمز وہ حکمرانی چاہتا ہے دنیا پر. تو یہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں لائک IMF اینڈ ورلڈ بینک, ان کو امریکہ جو ہے وہ اکنامک ویپنز کے طور پر استعمال کرتا ہے, اور ان ویپنز کو استعمال کرتے ہوئے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو وہ مقروض کر دیتا ہے, اور پھر مقروض کر کے پھر اپنے فیصلے جو وہ لیتا ہے وہی ان پر انفورس کرتا ہے. اور کیونکہ وہ مقروض ہوتے ہیں تو وہ مجبور ہوتے ہیں, مقروض تو پھر مجبور ہوتے ہیں, تو وہ جو پالیسی جو فارن پالیسی امریکہ چاہتا ہے تو اور جو اکنامک پالیسی امریکہ چاہتا ہے تو وہ مجبور ہوتے ہیں اسی پالیسی کو فالو کرنے پر. یہی کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ. اب دیکھیے پاکستان جو ہے وہ معاشی دلدل میں پھنسا ہوا ہے, اور پاکستان جو ہے وہ از آن دی برنک آف ڈیفالٹ. اب اس کا حل کیا ہے؟ پاکستان کیا اس معاشی دلدل سے نکل سکتا ہے؟ یہ جو معاشی ابتری کسی صورتحال ہے, کیا پاکستان اس سے نکل سکتا ہے؟ جی ہاں نکل سکتا ہے, مگر اس کے لیے افیکٹو ڈپلومیسی کی ضرورت ہے. دیکھیں کوئی بھی انٹرنیشنل جو اگریمنٹ ہوتا ہے تو اس میں کچھ انٹرنیشنل فائنانس میں کچھ ٹرمز استعمال کیے جاتے ہیں جو لیگلی ریکگنائز ٹرمز ہیں, جسٹ لائک اوڈیس ڈیٹ کا ایک کانسیپٹ ہے. اوڈیس ڈیٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ اوڈیس ڈیٹ یہ ہوتا ہے کہ جو ملک جو ڈیفالٹ کے نزدیک ہوتا ہے یا ڈیفالٹ کر جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کے قرضے واپس نہیں کر سکتے, اور وجہ یہ ہے کہ وہ جو ڈیٹ ہے وہ اوڈیس, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیٹ جو آپ نے جو پیسہ دیا تھا وہ ایک کرپٹ رجیم کو دیا تھا, اور وہ سارے حکمران کرپٹ تھے, چور تھے اور ڈاکو تھے, وہ خود کھا گئے ہیں. لہٰذا پاکستانی قوم جو ہے وہ قرضہ واپس نہیں کر سکتی کسی بھی ملک میں جو ڈیفالٹ کرتا ہے. مطلب یہ ایک آپ انووک کر سکتے ہیں, ایک جو انٹرنیشنل اگریمنٹ میں ایک کلاز ہوتا ہے یا انٹرنیشنل لا انٹرنیشنل فائنانس میں ایک ٹرم, یہ ایک ریکگنائز ٹرم ہے اوڈیس ڈیٹ کی. اس سے آپ انووک کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جتنے بھی ہمیں IMF کی طرف سے جو پیسے ملے ہیں وہ رجیم ہی ایسی تھی کہ وہ کرپٹ لوگ تھے, اور انہوں نے جو ہے وہ سارا پیسہ لوٹ لیا ہے اور اپنے خزانے بھر لیے ہیں. تو لہٰذا پاکستانی قوم جو ہے وہ ایز اے نیشن آپ کو وہ پیسے واپس نہیں کر سکتی. تو یہ جو اوڈیس ڈیٹ کا کلاز ہے یہ انووک کیا جا سکتا ہے, مگر اس سے پہلے ہمیں ان کرپٹ لوگوں کے خلاف کارروائی کرنی پڑے گی, ان کے خلاف جو ہے وہ کیسز لانچ کرنے پڑیں گے, اور اکراس دا بورڈ جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. تو پھر تب جا کے ہم اس قابل ہوں گے کہ یہ اوڈیس ڈیٹ والی جو کلاس ہے اس کو ہم انٹرنیشنلی ہائی لائٹ کر سکیں اور اپنے قرضے جو ہے وہ معاف کرا سکیں. اس کے علاوہ ایک اور ٹرم انٹرنیشنل فائنانس میں استعمال ہوتی ہے, اگر ہم اس کا سہارا لیں تو تب بھی ہمارا کام ہو سکتا ہے, اور وہ ٹرم کیا ہے؟ وہ ہے فورس میجور. فورس میجور یا فورس میجر سے آپ پروناؤنس کر سکتے ہیں.
تو یہ فورس میجور یا فورس میجر جو ہے یہ کیا ٹرم ہے؟ یہ بھی انٹرنیشنلی ریکگنائز ٹرم ہے، اور جو ایسے کنٹریز جو پے بیک نہیں کر سکتے اپنا ڈیٹ تو اس کا سہارا لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے یہ ٹرم کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حالات کچھ ایسے ہیں، حالات اتنے ابتر ہو چکے ہیں اور حالات ہمارے سازگار نہیں ہیں، لہٰذا جو ہے ہم اپنا قرض جو ہے وہ واپس نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہوتا ہے انٹرنیشنل ایگریمنٹس میں، اس کلاس کو جو ہے وہ انووک کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل دیکھیں، پاکستان اگر کسی سے ڈیل کرتا ہے، جیسے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز جو ہیں، ان سے اگر ان کا ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ وہ ایکسپلور کریں گے آئل اینڈ گیس پاکستانی لینڈ سے وہ ایکسپلور کریں گے، اور وہ اگر نہیں کرتی، اور یہ ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ، اگر پاکستان جو ہے وہ ٹائم فریم دیتا ہے کہ اتنے مدت میں آپ نے یہ ایکسپلوریشن کرنی ہے، اور وہ کمپنیز نہیں کرتی تو وہ یہی اس کلاس کو اٹھاتے ہیں فورس میجور۔ جیسے بلوچستان میں ہم نے کافی جو ہے وہ دیے ہوئے ہیں اپنا لینڈ ایکسپلوریشن کے لیے، آئل اینڈ گیس کے لیے، مگر وہ کمپنیز جو ہے وہ ایکسپلور نہیں کرتی۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو آپ کیوں نہیں کر رہے جبکہ آپ کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے، آپ پیسے لے چکے ہیں، تو وہ اس کلاس کو انووک کرتے ہیں فورس میجور۔ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ حالات بلوچستان کے سازگار نہیں ہیں، حالات نارمل نہیں ہیں، وہاں ملیٹنسی ہے، وہاں ٹیررزم ہے، لہٰذا جو ہے ہم وہاں جا نہیں سکتے، تو لہٰذا حالات سازگار نہیں ہیں تو ہم یہ چیز کر نہیں سکتے۔ تو اس فورس میجور کا جو کانسیپٹ ہے، جو یہ لا ہے اور یہ کلاز ہے، اسے بھی ہم انووک کر سکتے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے، ہم حال ہی میں جو بارشیں ہوئی اور سیلاب آیا تو 40% آف پاکستان جو ہے وہ ڈوب گیا تھا، اور ہمیں معاشی طور پر انتہائی ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے۔ تو ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں، کہ ہم آپ کا دیا ہوا جو ڈیٹ ہے اسے پے بیک کریں، اور لہٰذا ہمیں کوئی ٹائم پیریڈ دیا جائے، مہلت دی جائے، 3 سال کی 5 سال کی مہلت دی جائے، تاکہ ہم معاشی طور پر خود سنبھل جائیں، تو تب جا کے جو ہے ہم آپ کے پیسے واپس کر دیں گے۔ مگر ان سب چیزوں کے لیے افیکٹو ڈپلومیسی چاہیے، جو کہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ اتنے کمپیٹنٹ نہیں کہ وہ اس ایشو کو جو ہے وہ انٹرنیشنلی ہائی لائٹ کر سکیں اور اپنی بات جو ہے وہ منوا سکیں۔ اگر یہ دو جو لیگل ٹرمز ہیں ان کا سہارا لے کر اگر پاکستانی جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ دنیا کے سامنے رکھی جائے اور ان دو کلازز کو انووک کیا جائے، تو پاکستان جو ہے اس معاشی ابتری کی سی جو صورتحال ہے، اور پاکستان جو ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے یا ہو چکا ہے، تو اس سے جو ہے وہ پاکستان باہر آ سکتا ہے۔ مگر اگین ڈپلومیسی کی ضرورت ہے، افیکٹو ڈپلومیسی، اور کمپیٹنٹ ڈپلومیٹس اس بات کو جو ہے وہ انٹرنیشنلی منوا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دیکھیے، ہم ایک اٹامک پاور ہیں، اٹامک پاور ہونے کے باوجود ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے، یا آپ دیکھیں اٹامک پاور کیسے ڈیفالٹ کر سکتا ہے۔ آپ یہ اٹامک پاور ہونا جو ہے یہ آپ کی ایک اپرچونٹی ہے، اسے آپ ایکسپلائٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اسے ہمیں ایکسپلائٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں دیکھیں ہم اس کو ایکسپورٹ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ایکسپورٹ کریں، ہمارے پاس جتنے نیوکلیر وار ہیڈس ہیں، بہت سارے نیوکلیر وار ہیڈس ہیں، اور اکارڈنگ ٹو ون ایسٹیمیٹ 165 ہمارے پاس نیوکلیر وار ہیڈس ہیں، اور یہ وار ہیڈس جو ہیں ہم یہ ٹیکنالوجی بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں، ان میں سے کچھ حصہ جو ہے 5-10 ہم جو ہے وہ دوسرے ممالک کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے جو ہے ہم کافی جو ہے ایکسٹینسو فارن ایکسچینج جو ہے وہ ہمارے پاس آ سکتا ہے اگر ہم یہ ٹیکنالوجی ایکسپورٹ کریں۔ چائنا کرتا ہے، چائنا دوسرے ملکوں کو جو ہے اٹامک ریئیکٹرز لگا کے دیتا ہے، اٹامک پلانٹس لگا کے دیتا ہے۔ جاپان کرتا ہے، جاپان جو ہے وہ اپنی ٹیکنالوجی کو ایکسپورٹ کرتا ہے، سیل آؤٹ کرتا ہے۔ وائی ناٹ پاکستان کے پاس بھی تو یہ پوٹینشیل موجود ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس پوٹینشیل کو ایکسپلائٹ کیا جائے۔ اگر آپ یہی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں، ٹرکی کو ٹرانسفر کریں، ٹرکی آپ کو آرام سے ایک وار ہیڈ کا جو ہے وہ $5 بلین دے گا،
और इससे भी ज़्यादा दे सकता है। अब सऊदी अरेबिया जो है वो चाहता है कि वो न्यूक्लियर पावर बने, उससे ज़रूरत है, तो आप ये सऊदी अरेबिया को जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, तो आप क्यों नहीं करते? और आप ये आसानी से कर सकते हैं। वजह क्या है? क्योंकि आप एनपीटी का तो हिस्सा ही नहीं, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का आप हिस्सा ही नहीं, आप सीटीबीटी का पार्ट ही नहीं, तो लिहाजा आपके लिए तो आसानी है, आप आसानी से अपना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करके आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं और आसानी से इस मुआशी अबतरी से बाहर आ सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इस तरफ ध्यान देना चाहिए, और हमें ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं और ये जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमको अल्लाह तबारक व तआला ने अता की है, हम इसे एक्सप्लॉइट करें एट इट्स मैक्सिमम, और इसको हम ट्रांसफ़र करके फॉर पीसफुल पर्पसेस हम ट्रांसफ़र करके, और जिस तरह जापान और चाइना कर रहा है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पैसा कमा सकते हैं और अपनी गिरती हुई माशी सूरत हाल को संभाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।